بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. ہم نے لاسٹ لیکچر میں پرفارمنس ایویلیویشن کے بارے میں تھوڑی انٹروڈکشن کی تھی کہ یہ کیوں ضروری ہے, کیا ڈیفیکلٹیز اس میں آتے ہیں, اور ہم یوزر کے ہیپینس کو کیسے میئر کر سکتے ہیں. اسی سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے اور وہ ہے بینچ مارک فار دا ایویلیویشن آف آئی آر سسٹم. کہ ہم جو آئی آر سسٹم کی ایویلیویشن کرتے ہیں تو اس کے لیے بینچ مارک کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بینچ مارک بیسیکلی کیا ہوتا ہے. بینچ مارک جو ہے وہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹینڈرڈ بناتے ہیں تو اس کو کسی ایک خاص میتھڈالوجی اور ایک سٹینڈرڈ میتھڈالوجی اور ایک سٹینڈرڈ پروسیجر کے ذریعے کرتے ہیں, اور وہ پھر جو ہے ورلڈ وائڈ نہ ہو لیکن اکثر لوگوں میں زیادہ تر ایکسپرٹس میں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, وہ جو ہے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وائڈلی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. تو اسی طریقے اسی میتھڈالوجی کو ہم بینچ مارک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہم یوزر کی ہیپینس کو میئر کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریلیونس سرچ ریزلٹس. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن ہم جو ہے اس کو کیسے جو ہے ریلیونس کو میئر کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی اس میں ہمارے پاس 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے بینچ مارک ڈاکومنٹ کلیکشن, جو کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک کارپس جو ہے وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ جس کے تھرو جو ہے ہم آئی آر سسٹم کی ایویلیویشن جو ہے وہ کر سکے, اس پہ ایکسپیریمنٹ جو ہے کر سکے. تو ایک کلیکشن ہونا چاہیے بینچ مارک سوٹ آف کوئریز, کہ ہمارے پاس کوئریز کا ایک سیٹ بھی ہونا چاہیے. کوئریز کا سیٹ کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اسی کوئری مطلب ہم اپنی سسٹم کو جب ٹیسٹ کریں گے تو اسی کوئری مطلب یہ جو پوائنٹ نمبر 2 میں ہے جو کوئریز ہوتے ہیں, تو اس کوئری کو ہم دے کر ڈاکومنٹ کلیکشن میں ریلیونٹ اور نان ریلیونٹ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ڈھونڈ لیں گے. تو ہمیں جو ہے رزلٹ کا پتہ چلے گا کہ آیا یہ رزلٹ صحیح ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو ہے اور پھر جو ہے تیسرا یہ ہوگا کہ یوزولی بائنری اسسمنٹ either relevant or non-relevant for each query and each document. اچھا, یہ بیسیکلی ہمارے پاس اگر ڈاکومنٹ بھی ہو اور کوئری بھی ہو تو ہمارے پاس پھر ایک سیٹ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اس میں کہتا ہوں کہ سپوز میرے پاس 100 کوئریز ہے اور 1000 ڈاکومنٹ ہے. تو سپوز کوئری نمبر 1, تو میں کہوں گا کہ کوئری نمبر 1 کے سے ریلیونٹ ڈاکومنٹس کون کون سے ہیں, 1 2 3 4 5 اپ ٹو 1000. اس میں سپوز مطلب 50 ڈاکومنٹ جو ہے وہ ریلیونٹ ہے, تو کون کون سے ہے. تو میں کہوں گا کہ 1000 ڈاکومنٹ کے ساتھ میں لکھوں گا کہ یہ اس کوئری کے مطابق یہ ریلیونٹ ہے, یہ ریلیونٹ نہیں ہے, یہ ریلیونٹ ہے, یہ ریلیونٹ نہیں ہے. اس طرح سب کے ساتھ ہوگا کہ یہ اس کوئری کے متعلق ریلیونٹ ہے یا ریلیونٹ نہیں ہے. اسی طرح کوئری نمبر 2 ہے تو اس کے مطابق بھی میں لکھوں گا کہ یہ ریلیونٹ ہے یا ریلیونٹ نہیں ہے, ریلیونٹ ہے یا ریلیونٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہر کوئری کے مطابق جو ہے مجھے ہر ڈاکومنٹ کا رزلٹ جو ہے وہ چاہیے کہ یہ ریلیونٹ ہے یا ریلیونٹ نہیں ہے. مطلب ہر آپ کے پاس جو ہے یہ سیٹ بھی ایک اسسمنٹ سیٹ بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے, تاکہ اس کے مطابق آپ سیٹ چیک کر سکیں کہ آیا یہ ریلیونٹ ہے یا ریلیونٹ نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے, ڈاکومنٹ کلیکشن, بینچ مارک ڈاکومنٹ کلیکشن کہ وہ وائڈلی ایکسیپٹیبل ہو, اور بینچ مارک سوٹ آف کوئریز, اور پھر ایک ایسا سیٹ کہ ہمیں پتہ چلے, سسٹم کو پتہ چلے کہ کون سا مطلب ایک کوئری سے ریلیونٹ ڈاکومنٹ کون سے ہے اور نان ریلیونٹ ڈاکومنٹ جو ہے وہ کون سے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 چیزیں
کسی بھی بینچ مارک بنانے کے لیے، ایویلویشن پرفارم کرنے کے لیے یہ 3 چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک جو ہے ہمارے پاس ایک سیٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گولڈ سٹینڈرڈ. یہ ایک بینچ مارک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں ہیومن لیبلڈ کارپورا بھی کہتے ہیں اور گولڈ سٹینڈرڈ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یہ کیسے بنتا ہے؟ تو بیسیکلی ہم ایک کارپس آف ڈاکومنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہے سیٹ آف کوئری اس کارپس کے لیے جو ہے وہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ فرسٹ 2 پوائنٹس، مطلب آپ کے پاس اس میں پوائنٹ 1 نمبر 1 پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ ڈاکومنٹ کلیکشن ہونا چاہیے، اور تیسرا جو ہے کوئریز ہونی چاہیے. لیکن اس میں یہ جو تیسرا سٹیپس ہے، یہ تیسرا سٹیپ جو ہے یہ مشکل ہے. کہتے ہیں کہ have one or more human expert exhaustively label the relevant document for each query. کہ آپ کے پاس ایک یا ایک سے زیادہ ہیومن ایکسپرٹ جو ہے وہ چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ جو ہے ہر ایک کوئری کو دیکھے اور اس کے مطابق سارے ڈاکومنٹ جو ہے اس کو دیکھے کہ آیا یہ ریلیونٹ ہے یا ریلیونٹ نہیں ہے، تو اس کو لیبل کرے. سپوز 10 کوئریز ہے، 100 ڈاکومنٹس ہے، تو ایک کوئری کو اٹھائے گا اور 100 ڈاکومنٹس میں دیکھے گا کہ اور ہر ایک ڈاکومنٹ کی آگے لکھے گا کہ یہ ریلیونٹ ہے، اس کو لیبل کرے گا کہ یہ ریلیونٹ ہے یا ریلیونٹ نہیں ہے، ریلیونٹ ہے یا ریلیونٹ نہیں ہے. مطلب آپ کے پاس جو ہے یہ کون جج کرے گا؟ یہ ہیومن، مطلب اس کو ہیومن لیبلڈ کارپورا اس کو کہتے ہیں. تو وہ دیکھے گا کوئری اس نے اٹھا لی اور 100 ڈاکومنٹس ہے، تو ہر ڈاکومنٹ کے متعلق وہ کہے گا کہ یہ ریلیونٹ ہے یا ریلیونٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہیومن، یہ اس کو ہم گولڈ سٹینڈرڈ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ کلیکشن ہو اور کوئری ہو، اور پھر ہیومن ایکسپرٹس جو ہے اس کو لیبل کرے کہ ایک کوئری کی اگینسٹ کون سا ڈاکومنٹ ریلیونٹ ہے اور کون سا ریلیونٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں کنسیڈریبل ہیومن ایفرٹس فار لارج ڈاکومنٹ اور کوئری کارپورا. اگر ہمارے پاس ڈاکومنٹ کلیکشن جو ہے وہ لارج ہو اور کوئریز بھی زیادہ ہو، تو ہمیں جو ہے بہت زیادہ ہیومن ایفرٹس جو ہے اس میں چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر سپوز ہمارے پاس بینچ مارک ڈاکومنٹس ہے، ایک نومیزا پروڈکٹس جو ہے اس کی ڈاکومنٹ کلیکشن ہمارے پاس ہے اور کوئری سوٹ ہے، تو اگر سپوز ہم یہ کریں کہ ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس 50,000 سیمپل کوئریز ہے اور 5 ملین جو ہے یہ ہمارے پاس پروڈکٹ ہے، 5 ملین پروڈکٹس. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اگر 50,000 کوئریز ہے تو 50,000 آپ کے پاس جو ہے وہ روز ہونے چاہیے اور 5 ملین کالمز ہونے چاہیے. تو اتنا بڑا جو ہے وہ آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے. تو سپوز اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک کوئری ہے اور اس کے متعلق یہ ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہے، تو مطلب اتنے بڑے اسپیس میں جو ہے آپ کے پاس جو ہے یہ چھوٹا سا جو ہے ایک جو ہے ریلیونٹ پروڈکٹ آپ کے پاس آ گئی. ٹھیک ہے. تو مطلب آپ کے پاس جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کتنی جو بڑی سرچ اسپیس آپ کے پاس ہے اور اس میں ریلیونٹ ڈاکومنٹ اتنی کم ہے. اور آپ جو ہے کیا کریں گے کہ ہر ایک کوئری جو ہے آپ کے پاس، مطلب آپ کے پاس کوئری اور ڈاکومنٹ کا پیر ہونا چاہیے اور اس کا رزلٹ ہونا چاہیے کہ یہ ریلیونٹ ہے یا ریلیونٹ نہیں ہے. تو آپ کے پاس جو ہے 50,000 کوئریز کے لیے 5 ملین ڈاکومنٹس، 50,000 کوئریز ہے اور ہر کوئری کے متعلق آپ کے پاس 5 ملین ججمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اس کو آپ کیا کریں، ملٹیپلائی کریں، تو آپ کے پاس جو ہے کتنی ملینز، مطلب آپ کو 25,000 ملین ججمنٹ جو ہے وہ اس
ڈاکومنٹ کلیکشن کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے 5 ملین ڈاکومنٹس ہے، 5 ملین ٹائمز 50,000 ٹیکس انٹو دا رینج آف کوارٹیلین ججمنٹس کی کوارٹیلین ججمنٹ جو ہے آپ کو وہ چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ان دونوں کو 5 ملین اور 50,000 کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو اتنے ججمنٹس آپ کو چاہیے. تو سپوز کہتا ہے کہ اگر ایک ججمنٹ جو ہے وہ 2.5 سیکنڈ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں کتنے سیکنڈز چاہیے؟ 10⁻11 سیکنڈز اتنی چاہیے. اور سپوز اگر ہم ٹھیک ہے آر نیڈ نیئرلی $300 ملین ٹو پے مطلب 300 ملین جو ہے وہ ہمیں چاہیے اگر ہم کسی کو جو ہے وہ 10,000 پر آور جو ہے پے کرے تو ہمیں پھر بھی جو ہے 300 ملین جو ہے وہ چاہیے. اور یہ آپ کے پاس صرف ایک کارپس کے لیے اتنی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم دوبارہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس 5 ملین پروڈکٹس ہے اور 50,000 کوئریز ہے، تو آپ کے پاس جو ہے کوارٹر ٹریلین ٹھیک ہے، کوارٹر ٹریلین ججمنٹس آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب 25,000 ملین آپ کو اتنے جو ہے 25,000 ملین نہیں بلکہ 1,00,000 ملین جو ہے 25,000 ملین جو ہے وہ اتنے آپ کو جو ہے 2,500 ملین جو ہے اتنے آپ کو جو ہے وہ چاہیے، ججمنٹ چاہیے. تو اگر ایک ججمنٹ 2.5 سیکنڈ لیتا ہے، 2.5 سیکنڈ لیتا ہے تو آپ کو اتنے سیکنڈز چاہیے، 10⁻11 سیکنڈز اتنے چاہیے. تو اگر آپ کسی یوزر کو $10 پر آور دیتے ہیں اسسمنٹ کے لیے تو آپ کو 300 ملین جو ہے اتنے پے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ 10,000 نیو پروڈکٹ پر ڈے جو ہے وہ اس میں سے ایڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس جو ہے بہت ہی ایکسپینسو پروسیس ہے، ٹائم کے لحاظ سے بھی اور آپ کے پاس جو ہے کاسٹ کے لحاظ سے بھی. ٹھیک ہے، مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو، دوسری بات ہے آپ کو ایکسپرٹ جو ہے وہ بھی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمارے پاس ایک اور طریقہ ہے، مطلب ہمارے پتہ جو ریلیونٹ ججمنٹ تھے جو گولڈ سٹینڈرڈ تھا تو اس کے متعلق ہمارے پاس یہ ججمنٹ تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک اور طریقہ اپنا سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کراؤڈ سورس ریلیونس ججمنٹ. کراؤڈ سورس کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے کچھ جو ہے عرصہ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ فیس بک نے ایک وہ لانچ کیا تھا 10 ایئر چیلنج کہ آپ اپنا آج کا پکچر اور آپ آج سے 10 سال پہلے کا پکچر جو ہے وہ آپ کیا کریں، اپلوڈ کریں. بیسیکلی وہ تو آپ کے لیے ایک مزے کی چیز جو ہے وہ بن گئی، یوزرز کے لیے ایک مزے کی چیز بن گئی کہ میرا آج کا پکچر یہ ہے اور 10 سال پہلے کا پکچر یہ تھا. لیکن فیس بک والے 10 ایئر چیلنج یہ کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ اس کو یوزرز کی پکچر چاہیے کہ 10 سال میں کسی انسان میں کتنا چینج جو ہے وہ آتا ہے. تو اس کے لیے اس کو لوگوں کی پکچرز چاہیے اور اس نے کتنی آسانی سے اس کو سلیکٹ کیا تھا. تو اگر آپ یوزر سے ڈیٹا خود ہی سلیکٹ کرے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو ڈیٹا اور اس کی ریلیونس وغیرہ جو ہے اس کی لیبلز وغیرہ دے دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کراؤڈ سورسنگ کرتے ہیں، کہ آپ نے کیا کر دیا کہ کراؤڈ سے ڈیٹا لے لیا، کسی 1-2 بندوں یا کسی ایکسپرٹ سے ڈیٹا نہیں بلکہ یوزر سے ڈائریکٹ جو ہے
وہ ڈیٹا لے لیا. ٹھیک ہے, تو اس کو کراؤڈ سورسنگ کہتے ہیں. دیکھیے پریزنٹ کوئری ڈاکومنٹ فیئر ٹو لو کاسٹ لیبر آن لائن کراؤڈ سورسنگ پلیٹ فارم. کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ جو ہے یوزرز ہوتے ہیں اور وہ یوزر جو ہے آپ اس کو کوئی کام دیتے ہیں آن لائن اور وہ کرتا ہے ایک ڈیٹا انٹری وغیرہ. تو اس طرح کراؤڈ سورسنگ بھی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, تو وہ جو ہے اسی طرح جو ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اس سے جو ہے یا آپ کوئی اس طرح کا کوئی اپلیکیشن بنا لے کہ یوزر جو ہے خود ہی جو ہے اپنا جو ججمنٹ ہے یا اپنا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو دے دے. ٹھیک ہے, کوئی بھی سپوز مطلب ایک ایپ ہے اور اس کے متعلق ریٹنگ ہے, یا کوئی پیج ہے اور اس کے متعلق ریٹنگ ہے, تو یوزرز خود سے دے دے. یا آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے اس کے لیے بندے ہائر کریں اور یہ جو ہے ایک چیپ مطلب آپ یوزرز ہائر کرے اور وہ آپ کے لیے کراؤڈ سورسنگ کرے, مطلب دوسری یوزر سے سروے وغیرہ لے لے اور وہ جو ہے مطلب اس سے جو ہے آپ کا جو ہے وہ کام ہے وہ آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا یہ لاسٹ پوائنٹ آپ دیکھیں کہ یو گیٹ سم سگنل بٹ دا ویریئنس از ریزلٹنگ ججمنٹ از ویری ہائی. کہ مطلب آپ کے پاس جو ہے یوزرز زیادہ ہے, تو ایک یوزرز کے پرسپیکٹیو سے ایک چیز اس طرح ایک طرح سے ہوگی, دوسری جو ہے اس سے دوسری طرح کی ہوگی, تو آپ کے پاس ویریئنس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, بہت ہائی ہوتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ ویریئنس کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ایک اسٹیٹسٹیکل ٹرم ہے کہ یہ جو مطلب سپوز آپ ایک ہوتا ہے مین, تو مین ایک سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ فائنڈ کرتا ہے, جبکہ ویریئنس کیا کرتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے سینٹرل پوائنٹ سے کتنی دور ہے. تو اگر وہ کم دور ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ویریئنس کم ہے, لیکن اگر وہ زیادہ دور ہے تو مطلب ایک سینٹرل ججمنٹ ہوتی ہے, ایک ایکچوئل ججمنٹ ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹھیک ہے ایک سینٹرل ججمنٹ ہوتی ہے, ایکچوئل ججمنٹ ہوتی ہے. تو سینٹرل ججمنٹ سے جو ایکچوئل ججمنٹ ہے تو کتنا دور ہے, تو ظاہری بات ہے وہ زیادہ دور اس لیے ہوگا کیونکہ لوگ زیادہ ہوں گے اور تو پرسیپشن زیادہ ہوں گی, تو اس لیے اس میں ویریئنس جو ہے ریزلٹس میں وہ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ کراؤڈ اچھا دیکھیے اس میں یہ کہ ہمیں اور کیا چاہیے. تو دیکھیے ہمیں اسٹل نیڈس ٹیسٹ کوئریز, ہمیں ٹیسٹ کوئریز بھی وہ چاہیے. مسٹ بی جرمن ٹو ڈاکومنٹس اویلیبل, مطلب وہ ڈاکومنٹس بھی اویلیبل ہو اور اس کے متعلق اس کی اگینسٹ کوئری بھی جو ہے وہ جو ہے وہ اویلیبل ہو. مسٹ بی ریپرزینٹیو آف ایکچوئل یوزر نیڈس کی, یہ ہم کراؤڈ سورسنگ کی بات کرتے ہیں کہ ایکچوئل یوزرز کی نیڈز اور جو جس یوزر سے آپ جو ہے یہ کام کروانا چاہتے ہیں دوسروں کی دونوں کی نیڈ جو ہے وہ آپ کے پاس سیم ہونی چاہیے. مطلب اس کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ ایکچوئل یوزر جو ہے مطلب جو آپ نے ہائر کیے بندے تو ایکچوئل یوزر کو اچھی طریقے سے ریپرزینٹ کر سکے. ٹھیک ہے, رینڈم کوئری ٹرمز فار ڈاکومنٹ جنرلی ناٹ اے گڈ آئیڈیا, کہ مطلب اس میں ہم رینڈم کوئری جو ہے وہ لیتے ہیں, لیکن لٹریچر کہتا ہے کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ جو ہے آپ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اگر رینڈم کوئریز ہے تو اگر وہ جو ہے اچھی طریقے سے وہ کوئریز ساری کوئریز کی ریپرزنٹیشن نہ کرے تو پھر جو ہے رزلٹ ہمارا غلط ہو سکتا ہے. اور سیمپل فار کوئری لاگ اویلیبل, کہ آپ کے پاس جو ہے کوئری لاگ جو ہے اس کا سیمپل بھی اویلیبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا نان ویب اپلیکیشنز کے لیے جو ہے کوئری لاگ جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتا, تو اس لیے ہمیں جو ہے کوئری کو جو ہے وہ اس کا ریٹ جو ہے وہ کم
کرنا چاہیے کہ مطلب ہم کم کویری جو ہے وہ دیتے ہیں اور وہ ہینڈ کرافٹڈ ہوتے ہیں، تو ہمیں جو ہے ایکسپرٹ ہینڈ کرافٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں یوزر نیڈ جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہمارے پاس اویلیبل ہو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہمارے پاس ایک کانفرنس جو ہے پہلے ہوا تھا، ٹیکسٹ ریٹریول کانفرنس. تو اس نے جو ہے ایک بینچ مارک پرووائڈ کیا تھا اور اس کے پاس ایک ڈاکومنٹ کلیکشن تھا. تو اس بینچ مارک سے جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ جو ہے ایک بینچ مارک بنا تھا اور آئی آر سسٹم ایویلویشن کے لیے جو ہے ایک اچھا پلیٹ فارم جو ہے انہوں نے پرووائڈ کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، بیسیکلی یہاں پر اب ہم کہتے ہیں کہ اس کو اب ہم ڈائیگرامیٹکلی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بینچ مارک کیا ہے. ٹھیک ہے. بینچ مارک ہم نے پہلے پڑھا تھا. بینچ مارک آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ سیٹ آف اسٹینڈرڈ ڈاکومنٹس اینڈ کوئریز، سیٹ آف ریلیونٹ ڈاکومنٹس فار ایچ کوئری. مطلب ڈاکومنٹس کا کلیکشن اور کوئریز کا سیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے اس کی جو ہے ایک لسٹ جو ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ ایچ کوئری کے ریلیونٹ ڈاکومنٹ کون کون سے ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اسٹینڈرڈ ڈاکومنٹ کلیکشن آپ کے پاس ہونا چاہیے اور کوئریز وہ ہونی چاہیے، اور الگوریتم انڈر ٹیسٹ کی کون سا الگوریتم آپ جو ہے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے پاس وہ جو ریٹریو ریزلٹ ہے تو وہ آپ کے پاس ایویلویشن کی سٹیپ میں آتا ہے. تو اس کو آپ اسٹینڈرڈ کوئری کے ساتھ میچ کرے تو آپ کے پاس پریسیشن اور ریکال جو ہے وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہی آپ کے پاس بینچ مارک اس طرح ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹ کلیکشن اور اسٹینڈرڈ کوئریز ہوتے ہیں. تو وہ آپ الگوریتم کو یا کسی بھی آئی آر سسٹم کو دے دے تو آپ کو کیا دے دے گا؟ آپ کو ریزلٹ دے دے گا، ریٹریو ریزلٹ. تو آپ اس کی ایویلویشن اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ریزلٹ اور جو اسٹینڈرڈ ریزلٹس ہے تو وہ دونوں ایویلویشن کے پروسیس کو دے دے. تو آپ کو پریسیشن اور ریکال یہ دو میئرمنٹ ہے تو اس کو آپ جو ہے اس کی کر سکتے ہیں کہ آپ کا پریسیشن کتنے پرسنٹ ہے اور ریکال جو ہے وہ کتنا پرسنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس ہے. اچھا، یہ کچھ پبلک ٹیسٹ کلیکشن ہے، اس کی لسٹ ہے، جیسے اس میں ٹریک بھی آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس جو ہے یہ تو ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس کی تھوڑی سی سمری ہے کہ ایویلویٹنگ این آئی آر سسٹم یوزر نیڈز از ٹرانسلیٹڈ انٹو کوئری. کہ کوئری مطلب یوزر کو جو چاہیے تو وہ ایک کوئری میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے یوزر کی نیڈ جو ریلیونس ریلیٹ ٹو دا یوزر نیڈ ناٹ ٹو دا کوئری. کہ مطلب یوزر کی نیڈ کے مطابق جو ہے اس کو جو ہے اس کی جو اسسمنٹ ہے اس کی متعلق جو ہے وہ ہونی چاہیے، ناٹ دا کوئری. کی کوئری جو ہے وہ نہیں بلکہ یوزر کی نیڈس کی جو متعلق ہے تو اس کی اسسمنٹ اس طرح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ سپوز اگر انفارمیشن اس کو نیڈ مطلب انفارمیشن اس کو یہ چاہیے کہ مائی سوئمنگ پول باٹم از بیکمنگ بلیک اینڈ نیڈ ٹو بی کلین. کہ اس کا جو سوئمنگ پول ہے تو وہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ بلیک مطلب بیکمنگ بلیک، اور اس کی مطلب اس کی کلیننگ کی ضرورت ہے. تو وہ کیا کوئری کیا دے گا؟ پول کلینر. تو اور اس کو انفارمیشن یہ چاہیے تو مطلب اس کو اب دیکھیے اس میں یہ ہوگا کہ assess whether the document addresses the underlying need not whether it has these words. کہ مطلب اس کو یہ ورڈز نہیں چاہیے کہ مطلب اس کو یہ ورڈ جس میں یہاں پر کسی ڈاکومنٹ میں یہ ورڈ ہو تو، بلکہ وہ اس کو کیا چاہیے؟ اس کو یہ چاہیے کہ مجھے ایسے پیجز سرچ کر کے دے دے کہ جس میں پول کلیننگ کے متعلق جو ہے وہ سوئمنگ پول جو ہے کہ اگر
مطلب ایک سوئمنگ پول ہے اور وہ جو ہے اس کا باٹم جو ہے وہ نیچے سے کالا ہو رہا ہوتا ہے، اس کو مطلب اس کے لیے جو کلینرز ہے تو وہ کہاں سے ملیں گے. تو یہ اس کی انفارمیشن، مطلب اس کو یہی چاہیے کہ ایسی انفارمیشن اس کو کہاں سے ملے. تو پول کلینر وہ بیسیکلی کوئری میں وہ سمپل کوئری دیتا ہے پول کلینر، اور اس کو ایسے ڈاکومنٹس جو ہے وہ چاہیے جس میں اس کا پروسیس جو ہے وہ ہو. ٹھیک ہے، تو شاید اس کو پول کلینر جو ہے وہ ملی. تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جسٹ پول کلینر نہیں بلکہ اس میں اگر یہ ساری چیزیں موجود ہو، پروسیس موجود ہو، تو ایسے ڈاکومنٹس اس کو ریٹرن کر کے دے دے. ٹھیک ہے، مطلب ایک یوزر نیڈ ہوتا ہے، ایک اس کی کوئری ہوتی ہے. تو آئی آر سسٹم جیسے ہم نے کہا تھا کہ اس کو کوئری کو اس طرح ایکسپریس کرے کہ اس سے یوزر نیڈ جو ہے وہ آسانی سے اس کو پتہ چلے. ٹھیک ہے، تو یہ آئی آر سسٹم کی ایویلویشن ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہم نے یہاں پر پڑھا تھا کہ پریسیشن اینڈ ریکال، تو نیکسٹ لیکچر میں ہم کچھ کیلکولیشنز کریں گے جس میں ہمارے پاس 4 قسم کی میئرمنٹس ہے. ایکوریسی ہے، پریسیشن ہے، ریکال ہے اور ایف میئر ہے. تو یہ 4 چیزیں جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم کریں گے. ٹھیک ہے.